اور ابتدا اس سورہ کی زمانے کی قسم کھا کر کی۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، عصر نماز کا وقت بھی ہے۔ زمانے کی قسم پھر کون سا زمانہ؟ بعض نے کہا اس زمانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، بعض نے کہا تا قیامت جتنے بھی زمانے آئیں گے اللہ رب العزت نے اس سب زمانے کی قسم کھائی۔ اور زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ انسان کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ جب وہ گزرتا ہے ماضی بنتا چلا جاتا ہے، مستقبل حال بن جاتا ہے اور حال ماضی بنتا چلا جاتا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ وہ ماضی بن رہا ہے، اور یہ بتلانا مقصود تھا اللہ رب العزت کا، ہمیں اس چیز کی اہمیت دلانا تھا کہ بندے غور کر، تیری زندگی اس انداز سے تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کی قدر کر لے۔ جن مفسرین نے عصر سے مراد نماز لی وہ اس وجہ سے کہ نماز عصر کا وقت وہ کاروبار کی تیزی کا وقت ہوتا ہے، لوگ دوپہر میں کم نکلتے ہیں، صبح کو بھی کم بعض دفعہ نکلتے ہیں، ٹھنڈے وقت میں عصر کے وقت وہ بازار میں جاتے ہیں، اور اس وقت کاروبار میں تیزی ہوتی ہے، اور اس وقت میں بندے کاروبار میں مشغول ہو کر اللہ کو بلا دیتے ہیں، یا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس میں دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو عصر کے بعد یا عصر کے وقت وہ اپنے سودے کو قسم کھا کر بیچتا ہے، اور یہ کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی تھی اور اتنے میں ہی تمہیں فروخت کر رہا ہوں، اور وہ گاہک اس کی بات کو مان کر کہ واقعی سچ بول رہا ہے اور وہ چیز خرید لیتا ہے، حالانکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، فرمایا کہ یہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ عصر سے مراد یہاں پر نماز کا وقت ہے۔ بہرحال متفق علیہ اقوال وہ اس پر ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے، کیونکہ جو اگلا مضمون ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ کہا والعصر، ایک تو یہ کہ درمیانی نماز کو جس نے چھوڑ دیا، ان الانسان لفی خسر، وہ بندہ خسارے میں، یا جس نے زمانے کی قدر نہ کی، زمانے کی ناقدری کی وجہ سے بندہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سخت نقصان میں ہے۔ کیا سارے انسان نقصان میں ہے؟ ہر ایک کوئی نقصان میں ہے؟ کہا کہ نہیں، ہر ایک نقصان میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے اندر یہ چار صفات ہیں وہ بندے نقصان میں نہیں ہیں، چار خصلتیں جن میں ہیں وہ بندے نقصان میں نہیں ہیں۔ ان میں پہلی خصلت ایمان۔ اب ایمان کا مطلب یہ کہ کامل مومن بن جانا جس میں نافرمانی نہ ہو، کیونکہ ایمان ہے، اگر عمل نہیں ہے تب بھی بندہ مکمل کامل نہیں ہے، عمل ہے ایمان نہیں ہے تو تب بھی بندہ ابھی کاملیت کو نہیں پہنچا۔ جیسے کسی شخص نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے، اللہ کے کرم سے، حضور کے تصدق سے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، عمل نہیں ہے تو کیا کامیابی مل جائے گی؟ کیا کامل انسان بن جائیں گے؟ کیا آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی صرف ایمان لانے سے، عمل نہ کرنے سے؟ تب بھی بہتر نہیں۔ غیر مسلم ہیں، ایمان نہیں ہے ان میں، لیکن فلاحی کام کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کے گھر چلاتے ہیں، مختلف فاؤنڈیشنیں مختلف ناموں سے بنائی ہوئی ہیں، مدد کرتے ہیں، امداد بھیجتے ہیں، عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ یا کوئی امداد تو نہیں کرتا لیکن اخلاقی طور پر بہتر ہے، اس کا لین دین کا معاملہ بہتر ہے، اس کا خلق اچھا ہے، اس کی زبان میٹھی ہے، عمل اچھا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تب بھی وہ بندہ درست نہیں ہے۔ تو ایمان اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں، یہ دو خصلتیں دو آگے آ رہی ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر عمل کیا،
جیسا کہ قرآن و حدیث میں ہے، قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ یا حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس بات کو سمجھ نہ سکے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے لوگ جنت کی چابی تو ہمیں مل گئی ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جو مومن ہے جنت میں داخل ہوگا۔ تو کہا چابی ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، اب عمل نہ بھی کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ خبر چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم غلط سمجھے ہو، کلمہ جنت کی چابی ہے لیکن چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اور اگر دندانے نہ ہو تالا نہیں کھلے گا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، دیگر حسن خلق کے معاملات یہ دندانے ہیں، اور اگر یہ ہوں گے پھر ہی جنت کا تالا کھلے گا۔ تو کہا کہ انسان خسارے میں ہے، ہاں وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جن کے اندر 4 خصلتیں ہیں، ایمان باللہ، دوسری شرط عمل صالح، ایمان لے آیا اب عمل کرے، عبادت کرے، اب نماز کا وقت ہوا سارے کام کاج چھوڑ دے، اب نماز کے لیے آ جائے۔ کسی کے کام آ سکتا ہے اب اس کے کام آئے، کسی کی تنگی کو دور کر سکتا ہے اب اس کی تنگی کو دور کرے۔ ماہ رمضان آ گیا اب روزے رکھے، صاحب حیثیت ہے حج کرے، صاحب نصاب ہے اب زکوٰۃ دے۔ یہ عمل ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے۔ اب تیسری شرط اور تیسری خصلت کامیابی کے لیے وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کی طرف بلاتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ 2 شخص لڑ رہے ہیں، ہاتھ سے جا کر روک دے، ان کے درمیان صلح کروا دے، انہیں دور کروا دے آپس میں، تاکہ گریبان نہ پکڑے، دست و گریبان نہ ہو۔ تم میں سے جو برائی کو دیکھے، کسی کو برا کام کرتا ہوا دیکھے، شراب پیتا ہوا دیکھے، گالیاں بکتا ہوا دیکھے، ناپ تول میں کمی کرتا ہوا دیکھے، اسے جا کر روکے، اوے یہ غلط کام ہے، اس کو نہیں تو نے کرنا، یہ برائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام تو نے نہیں کرنا۔ اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو زبان سے روکے، خبردار اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا، خبردار اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہاتھ سے روکے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کام کو، اس عمل کو اب دل سے بلا جائے کہ یہ برا کام ہے۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، اگر ہاتھ سے روکوں گا میرے گلے پڑ جائیں گے، زبان سے روکوں گا الٹا مجھ پر بات الٹ ہو جائے گی، میرے یہ گریبان پکڑ لیں گے۔ ہاں اب ان کے اس عمل کو برا جانے دل سے۔ اب اس کی مثال کے طور پر کسی جگہ پر شادی ہے اور وہاں پر بےہودگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بے ہنگم ڈانس ہے، طوائفیں بلائی ہوئی ہیں، اب انسان جاتا تو نہیں ہے لیکن دور کھڑا کر ہنستا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے اس عمل پر راضی ہے۔ ایک آدمی نے غلط کام کیا، اس نے اس کی جیب کاٹ لی، اور دیکھنے والا شخص دیکھ کر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اس کو داد بھی دیتا ہے۔ چور نے چوری کی، اس کے ہم نوا ہیں دوسرے دیکھنے والے، اور وہ اس عمل پر راضی ہیں۔ کسی آدمی نے، وہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو، لیکن میں اس کو بتاتا نہیں ہوں کہ یار یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا، اور حالانکہ مجھے یقین ہے یہ دھوکے کے ساتھ کام لے رہا ہے، وہ سادہ آدمی اس کو نہیں پتا، اور میں نہیں روکتا، گویا کہ اس کے عمل کے ساتھ اس عمل پر میں راضی ہوں۔ اب میں اس برائی میں شامل ہو گیا نہ چاہتے ہوئے، جس میں نہ میرا کوئی نفع ہے نہ میرا کوئی نقصان ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ میں شامل ہو گیا۔ تو کہا جس برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت زبان سے روکو، نہیں طاقت اس برے کام کو دل سے برا جانو۔ اور یہ دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین پہلو ہے۔ اور اگر ہم برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں ہیں، برائی کو دیکھ کر ہم ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے نہیں روکتے، اور اسے دل سے برا بھی نہیں جانتے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء جب بادشاہ برے کام کرتے
یہ روکتے انہیں، جب وہ نہ رکتے اب یہ ان کے دسترخوانوں پر بیٹھتے۔ اب ظاہر ہے منہ کو ان کا کھانا لگ گیا، اب منہ کو ان کی دولت لگ گئی، تو اب یہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، کھانے پینے لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان علماء کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، یہ قرآن کہتا ہے، ان پر لعنت کی گئی۔ تو وتواصوا بالحق، اور نیکی کی تلقین کرے، یہ تیسری خصلت ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا یہ بالعموم تمام امت مسلمہ پر لازم ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جتنی امتیں پیدا کی گئی ہیں تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہمیں امت خیر کہا ہے، بہترین امت تم ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری خصلت یہ ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اگر یہ چیز ہی ہمارے اندر سے نکل جائے تو وہ بحیثیت قوم، بحیثیت امت جو ہماری ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری ہم نے ختم کر دی، اور پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تم میں ایک ایسا گروہ لازمی ہو ہر زمانے میں، ہر وقت میں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ علماء کا گروہ، ایک طبقہ یہ رہے ہر دور میں، سارے لوگ سیاست کرنے لگ جائیں اور دین کا کوئی کام نہ کریں تب بھی درست نہیں ہے، اور سب لوگ ہی اس طرف آ جائیں اور نظام کو صحیح طرح نہ چلائیں تب بھی درست نہیں ہے۔ ہاں ایک طبقہ دیندار طبقہ وہ سیاست کا نظام سنبھالے، وہ قوانین بنائے، قوانین کو لاگو کرے، اور ایک طبقہ علماء کا جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ دیتا ہے، نامکمل دین نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ جو انبیاء تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم تا عیسیٰ، جو دین انکمپلیٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، پوری زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے، نظام کس طرح تبدیل کرنا ہے، نظام مصطفیٰ کیسے رائج کرنا ہے، اسلام کو کیسے رائج کرنا ہے، وہ مکمل ایک ڈھانچہ اسلام نے ہمیں عطا کیا ہوگا۔ تو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اور من حیث قوم ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا، لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا اپنا قریبی دوست دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا ہے، میں اس کو داد دے رہا ہوتا ہوں، ہمارا اپنا کوئی کسی کا حق غصب کر رہا ہوتا ہے، میں اس پر راضی ہوتا ہوں۔ جو برا عمل ہے وہ برا ہی ہے، وہ اپنا کرے یا بیگانہ کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہاں جس کے اندر تیسری خصلت یہ ہوگی وہ نیکی کا حکم دے گا۔ اور پھر نیکی کے کام ہے نا، اس میں رکاوٹیں بھی ہیں، آزمائشیں ہیں، اس میں مشکلات ہیں، اس میں تنگیاں بھی ہیں۔ راہ حق پر کوئی چلنا شروع کر دیتا ہے، کافی مشکل والا کام ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک آدمی پہلے حرام کھاتا تھا، حرام کماتا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، دھوکہ دہی سے کام لیتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، وہ 2 کلو دودھ 5 کلو ہو گیا، وہ 1 من دودھ وہ 1.5 من ہو گیا، پانی شامل کر کے وہ پیسہ زیادہ آ رہا تھا، اگرچہ وہ حرام کا تھا، بے برکت تھا، لیکن اس کو خیال آ گیا، شرمندہ ہوا، ندامت ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں اب یہ 2 نمبری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، اب ڈاکہ نہیں ڈالنا، اب کسی کی جیب نہیں کاٹنی، اب ملاوٹ نہیں کرنی، اب اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب ظاہری طور پر وہ جو آمدن پہلے مہینے کی وہ 50,000 تھی، ایک دم کم ہو کر 20,000 ہو گئی۔ اب ظاہری طور پر، یہ میں نے ظاہری طور پر کہا، حقیقی طور پر یہ 20,000 اس کے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ علماء ہیں، ائمہ حضرات ہیں، مساجد میں وظائف کم ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، وظائف کم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا لباس اچھا ہوگا، خوشبو ہوگی لگی ہوئی ہوگی، جہاں سے گزریں گے وہ جگہ مہکتی چلی جاتی ہے، لوگوں سے ملیں گے مسکراہٹ ہوگی، چہرے پر اطمینان ہوگا، گلا نہیں، شکوہ نہیں، کوئی پوچھے گا لمبا ہاتھ کر کے کہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہو بہت کچھ ہے۔
حالانکہ ظاہری طور پہ ان کے وظائف کم ہوتے ہیں، ان کا 100 عام آدمی کے 1000 کے برابر ہوتا ہے، عام آدمی کے 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ اس 100 میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف 1,00,000 ہے، بازار گیا وہ 1,00,000 ختم ہو گیا، ایک طرف 100 روپیہ لے کر جاتا ہے ایک عالم دین، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اب ظاہری طور پر کیونکہ راہ حق پر چلنا شروع کر دیا، 1,00,000 آمدن تھی ایک دم 20,000 پر آ گئی۔ اب ظاہری طور پر اس کو لگ رہا ہے کہ تنگی آ گئی، اس کو لگ رہا ہے کوئی مشکل آ گئی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ پریشانی ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنا، اب وہ اس پر صبر کریں۔ اب یہ 4 خصلتیں ہوئیں، اس کی آواز صحیح کرنا، 4 خصلتیں ہو گئیں: ایمان باللہ، عمل صالح، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود بھی نیکی کے راستے پر چلنا۔ عمل صالح کیا، ظاہر نیکی کے راستے پر چل پڑا، اب راستے میں مشکلات آئیں گی، لوگوں نے تانے بھی دینے ہیں۔ اب آج کوئی جس گھر میں وہ دین کا ماحول نہ ہو، جس خاندان میں دینی ماحول نہ ہو، بچہ تھا علماء کی مجلس میں بیٹھنے لگا، مسجد میں آنے جانے لگا، اہل اللہ کے پاس جانے لگا، خیال آ گیا اور اس نے اب ان کی باتیں سن کر منہ پر داڑھی سجا لی۔ اب یہ ہے کہ خاندان والے، اپنے ہی دوست، وہی تانے دینا نہیں چھوڑتے۔ یا کوئی شخص جو پہلے چوریاں کرتا تھا رک گیا، نیکی کے راستے پر آ گیا، لوگ تانا دینا نہیں چھوڑتے کہ ہن ساری زندگی لوگاں دا کھادا تو ہن دیکھو مسیتے وڑ گیا۔ بھئی آ تو گیا ہے نا، شرمندہ تو ہو گیا پچھلے کاموں پر، توبہ تو کر لی پچھلے کاموں پر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اس طرح تانا دیتا ہے، کس کو تانا دیا؟ کہ جس نے توبہ کر لی، اپنے برے اعمال سے اسے اپنے آپ کو روک لیا، اور صدق کے دل کے ساتھ اس نے اللہ سے رجوع کر لیا اور شرمندہ ہے، اب نیکی کی طرف آ گیا، اب دوبارہ اسے پرانی بات یاد کروا کے تانے دینا، فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عمومی ہمارا رویہ دیکھ لیں، لوگ تانے دینا نہیں چھوڑتے۔ کوئی مسجد کا کام کیا کرنے لگ گیا، تانے دینا شروع کر دیے۔ کسی نے سر پر ٹوپی رکھ لی، تانے دینا شروع کر دیے۔ کوئی دین کا کام کرتا ہے، بغیر تحقیق کے الزام لگانا شروع کر دیا، بغیر تحقیق کے اس کے اوپر۔ وہ جو نیک کام کر رہا ہے یہ کرے نا، میں تو کر ہی نہیں رہا، یہ بھی نہ کرے۔ تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نیکی کا حکم دو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب اس پر صبر کرو۔ جناب لقمان علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اب دیکھیں پیچھے جملہ ہے، نماز کو پڑھو، نماز قائم کرو۔ لقمان علیہ السلام کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز کو پڑھنا ہے تو نے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹے تو نے نیکی کا حکم دینا، وَانْهَ عَنِ الْمُنکر، بیٹے تو نے برائی سے روکنا ہے۔ اب آگے کیا جملہ؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے مصیبتیں آئیں اب تو نے اس پر صبر کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن کہا صبر کرنا ہے، اس لیے کہ جو بندہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے اب آزمائش اس کے پاس آ جاتی ہے، اب تکلیفیں آتی ہیں، اب تنگیاں آتی ہیں، اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضور کے پاس، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا جانتے ہو مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیل اور کانٹے کے لیے تیار کر لو، اب کیل اور کانٹے تمہاری طرف آئیں گے، اب دکھوں کا رخ تمہاری طرف آئے گا، آزمائشیں تمہاری طرف آئیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء پر جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں ان سب سے زیادہ مجھ پر آزمائشیں آئی ہیں۔ حضور باقیوں سے زیادہ محبوب ہے، تو جس کو جتنا زیادہ اللہ رتبہ دیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ اسے آزمائشیں دیتا ہے، اتنے زیادہ مصائب میں اسے مبتلا کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ کھانے کھاتے، عمدہ لباس پہنتے، قیمتی پوشاک پہنتے،
اور جس گلی سے گزر جاتے خوشبو اتنی قیمتی ہوتی، عمدہ ہوتی، دیر تک وہ گلی خوشبو سے مہکتی رہتی. لوگ بعد میں وہاں سے گزرتے اور وہ کہتے کہ یہاں سے شاید مصعب بن عمیر گزرے ہیں جو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اب کیا ہوا؟ اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا، والدہ نے قیمتی پوشاک بھی چھین لی، عمدہ کھانے بھی چھین لیے، خوشبوئیں بھی اب ختم ہو گئیں. اب کیا ہے؟ جسم پر ایک پیوند لگا ہوا لباس ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ مصعب بن عمیر ہے. اب یہ گلا کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اوپر سے ساری آزمائشیں، لیکن زبان پر گلا نہیں ہے، زبان پر شکوہ نہیں ہے. تو جو راہ حق پر چلتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں، تو آزمائشیں آتی ہیں، لوگ آپ کا راستہ روکیں گے، آپ کو تانے بھی دیں گے، تو اس پر کہا صبر کرنا. تو یہ 4 خصلتیں کہا. پہلے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں. لیکن پھر تخصیص کر دی، کہا کہ نہیں، سب نہیں، 4 خصلتیں جن میں ہوں گی: ایمان باللہ، عمل صالح، نیکی کا حکم دینے کا جذبہ، اور پھر صبر کرنا. یہ 4 خصلتیں ہوں گی، یہ بندہ خسارے میں نہیں ہے. اور اس سورہ میں وقت کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. ایک مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے، من حسن الاسلام ترک ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے بے مقصد کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا، جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، بے مصرف نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں مجھے صوفیاء سے جو باتیں ملی ان میں سے 2 باتیں میرے لیے بہت ہی اہم ہیں. امام شافعی کہہ رہے ہیں بہت بڑے وقت کے امام ہیں، لیکن کہتے ہیں صوفیاء کی مجلس سے مجھے 2 چیزیں ایسی ملی ہیں جو میرے لیے بڑی اہم ہیں. اس لیے کہ صوفی، اہل اللہ، اولیاء، یہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، وہ تجربات پر مبنی ہوتی ہے. کلندر ہرچے گوید باید گوید، وہ جو بات بھی کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے، مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہے. اور عالم ہے وہ کتابیں پڑھ کر کہتا ہے، وہ سن کر کہتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، لیکن بشر حافی کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہوتے، جہاں پر بشر حافی ہوتے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے. تو کسی نے کہا کہ آپ تو خود بہت بڑے امام ہیں، آپ بشر حافی، یہ تو ایک ملنگ آدمی ہے، تو آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ بشر حافی، کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ صوفیاء کے پاس جایا کرتے تھے. اسی طرح دیگر اور صوفیاء. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی مجلس سے جو میں نے بہت ساری باتیں وہاں سے پائیں، 2 چیزیں جو میری زندگی میں، جنہوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا، وہ 2 باتیں. ان میں سے ایک بات کہا کہ مجھے صوفیاء کی یہ بات بہت پیاری لگی، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والے تلوار کی طرح ہے. اب یا تو تلوار اپنے ہاتھ میں کر لیں، وہ کس طرح وقت کی قدر کر لیں، اور اگر اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں کریں گے تلوار کاٹ کے رکھ دے گی. الوقت سیف قاطع، تلوار وقت کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، یہ کاٹ کر رکھ دے گی. اور اگر اسی تلوار کو بندہ اپنے ہاتھ میں لے لے، اپنی زندگی کی ترتیب بنا لے، نظم و ضبط بنا لے، اور ایک ایک لمحہ وہ اس کی قدر و قیمت جانے، اور ایک ایک لمحے کی وہ قدر کرے کہ وقت یہ ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے، یہ پھر واپس نہیں آتا. جو گھڑی گزر گئی وہ واپس نہیں آتی. ہر چیز کا متبادل ہے، وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بس جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو لمحہ ہماری زندگی میں ابھی آیا تھا وہ چلا گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو جب یہ وقت، یہ تلوار اپنے ہاتھ میں ہوگی، پھر انسان سنگلاخ چٹانوں کو کاٹتا ہوا زینے طے کرتا چلا جائے گا، پھر وہ آزمائشوں کو کاٹتا چلا جائے گا،
پھر حالات کی سنگینیوں کو کاٹتا چلا جائے گا، کیونکہ اب وہ وقت، وہ تلوار اس کے ہاتھ میں۔ اور جن لوگوں نے وقت کی قدر کو جانا، تو پھر دنیا نے دیکھا اللہ رب العزت نے انہیں کیسے کیسے مراتب عطا کیے۔ جنہوں نے اپنے شب و روز کی ترتیب بنائی، تو پہلی چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، اس کی قدر کرنا۔ اور دوسری چیز کہا کہ قبل اسے کہ تمہارا نفس تمہیں برائی میں مبتلا کرے، انسان فارغ ہونا برائیوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کوئی کام نہیں، تنہائی میں بیٹھا ہے، خیالات کے منتشر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ قبل اسے کہ تمہارا نفس تمہیں برائی میں مبتلا کرے، اپنے نفس کو نیکیوں میں مشغول کر دو، اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈال دو۔ ماہ رمضان ہے، روزے رکھیں، عشاء کا وقت ہوا سارے کام کاج چھوڑ دیں، چوراہے پر بھی تو کھڑے ہونا ہے، نکڑ پر بھی کھڑے ہونا ہے، گھر میں بھی فضول بیٹھنا ہے، موبائل پر بھی 3 گھنٹے لگانے ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہر لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو ابھی عشاء ہوتے نہیں پہلے سو جاتے ہیں، اب یہ وقت تو ہے نہیں۔ عمومی جو رویہ، جو ماحول ہے گھروں میں بھی، اب دیہاتوں میں بھی 10-11 بجے سے پہلے نہیں سوتے، اب یہ معمول بن چکا ہے لوگوں کا۔ تو ویسے بھی تو جاگنا تھا، چوراہے پر تمہیں کھڑا ہونا تھا، بے مقصد کھڑا ہونا تھا، ہوٹل پر بیٹھنا تھا، بے مقصد بیٹھنا تھا، 3 گھنٹے سوشل میڈیا پر لگا دیے، بے مقصد لگا دیے۔ اب تو وہی ماہ رمضان اللہ نے عطا کیا تھا، اس کی قدر کر لیتا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیتا، قبل اس سے کہ نفس تمہیں برائیوں میں مبتلا کرے، اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول کر دو، اس کا خیال نہیں جائے گا برائی کی طرف۔ جب انسان خالی ذہن ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ بالکل فارغ ہوتا ہے، اب نفس برائیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے وقت کی قدر کو جانا، ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا، قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ حدیث پاک میں نیک لوگ، صالح لوگ، وہ بھی پچھتائیں گے۔ گناہ گاروں کا پچھتانا سمجھ میں آتا ہے، یہ پچھتائیں کہ زندگی گناہوں میں بسر کی، اب اتنی سختیاں ہیں، ان کا پچھتانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ اب وہ کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اعمال کی جزائیں دیکھیں گے، نعمتیں دیکھیں گے اللہ کی، وہ پچھتائیں گے کاش جو چند لمحے ہم نے بے مقصد ضائع کر دیے تھے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں بسر کر دیے ہوتے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو، میرے اویس سے ملاقات ہو، حضور نے فرمایا میرے اویس سے ملاقات ہو، اسے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ اور پھر کچھ تبرکات دیے، حضور کا جبہ تھا، کچھ چیزیں تھیں، کہا یہ جا کر تم نے اویس کو دینی ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبرکات تھے، اور وہ جو حضور نے کہا تھا کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، اور جو حضور نے سلام بھیجا تھا، اب یہ حضور کا پیغام لے کر حضور کے حکم پر اب حضرت اویس کرنی کے پاس گئے۔ اب اویس کرنی، اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھے، لیکن حضور کا دیدار نہیں کر سکے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں بوڑھی تھی اور نابینا بھی تھی، ماں کو اکیلا چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے، اور ایک مرتبہ پتہ چلا کہ حضور قریب ہی آئے ہیں، ماں سے اجازت لی کہ امی جان حضور آئے، میں دیکھا ہوں جا کر، فرمایا کہ جاؤ دیکھ آؤ، اور ہاں جلدی واپس آ جانا۔ تو اتفاق ایسا ویسے کرنی وہاں پر پہنچے، لیکن حضور وہاں سے جا چکے تھے، اور ابھی قریب ہی گئے تھے، اگر پیچھے جاتے تو شاید حضور سے ملاقات بھی ہو جاتی، لیکن ماں کا حکم تھا کہ جلدی واپس آ جانا، وہیں سے ہو کر واپس آنا، اس لیے ماں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ ماں کے پاس آ گئے، دیدار نہ کر سکے، لیکن ویسے کرنی وہ ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہوا، جو حضور کے قریبیوں میں ہیں۔ اب حضرت عمر، حضرت علی ویسے کرنی کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا، اویس کرنی رو پڑے، کہا ذرا دوبارہ کہنا حضور کے لبوں پر میرا نام کیسے آیا تھا، حضور نے کس طرح کہا تھا میرے اویس سے کہنا۔ اور پھر کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ فرمایا تھا
میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ حضرت اویس نے پھر دعا بھی کی، اور پھر جو تبرکات تھے وہ تبرکات وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے حضرت اویس کرنی کو دیے۔ اور پھر حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے پوچھا، اچھا تم نے حضور کو قریب سے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے جی دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ حضور کے ابرو یہ جڑے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ اب یہ خاموش ہو گئے، حضرت عمر حضرت علی خاموش ہو گئے۔ تو ویسے کرنی کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں کیسے تھے؟ سبحان اللہ، میں تمہیں بتاؤں کیسے تھے؟ کہا کہ جب دور سے دیکھتے یوں محسوس ہوتا درمیان میں فاصلہ ہے، اور جب قریب جا کر دیکھتے یوں لگتا ہے ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ اب یہ باتیں ہو گئیں، اب کوئی بات نہیں تھی۔ اب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے، کہا کہ ٹھیک ہے تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی اہمیت کو جانا، جنہوں نے وقت کی قدر کی۔ تو آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے وہ بے مقصد کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں نا، صبح سے لے کے شام تک دیکھیں کتنے بے مقصد کام میں جو ہم کرتے ہیں، اور جو بے مقصد کام کر رہے ہیں ان کا ہم نے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ آدمی کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ ذرا غور تو کریں نا، کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ترغیب دی وقت کی اہمیت کو جاننے کی۔ فرمایا کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ وہ 5 سوال اللہ رب العزت فرمائے گا ان عمری ہی، بتا عمر کس چیز میں گزاری ہے، عمر کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر بے مقصد گزاری ہوگی پھر کیا جواب دیں گے؟ فیما افناہ، کہاں پر بسر کی، وان شبابی ہی، جوانی کے متعلق سوال ہوگا، الگ سے سوال ہوگا جوانی کے متعلق، کیونکہ جوانی کا اپنا لطف ہے، اپنا مزہ ہے جوانی کا۔ اور اگر جوانی فضول کاموں میں بسر کر دی، سوشل میڈیا پر بسر کر دی، بےہودگی میں بسر کر دی، چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر بسر کر دی، جب یہ سوال پوچھا جائے گا ان شبابی ہی، تو یہ جوانی دی تھی، تیرے اعضاء کو ہم نے طاقتور بنایا تھا، تو جو چاہتا کر لیتا، عبادت کے لیے تو کھڑا ہو سکتا تھا، تراویح میں تو کھڑا ہو سکتا تھا، روزے تو رکھ سکتا تھا، کیوں نہیں رکھے روزے؟ یہ بہانہ بناتا رہا کہ کام پر جانا تھا، یہ بہانہ بناتا رہا سارا دن کام کیا لہٰذا تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ سفید داڑھیوں والے وہ تو کھڑے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی تو نہیں کھڑا ہوتا؟ سفید داڑھیوں والے روزہ رکھ رہے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی جوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا؟ اور اللہ نے ہمیں کیسا پیارا موسم عطا کیا ہوا، یہ جتنے 8-9 یہ روزے ہیں، موسم اتنا سہانا تھا، ٹھنڈا موسم ہے، کوئی پیاس کی بھی کوئی اتنی طلب نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشقت نہیں، اور تو پھر جوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا۔ ان شباب ہی، اب جس نے جوانی اس نے بے مقصد کاموں میں گزاری ہوگی، بےہودگی میں گزاری ہوگی، نگاہ کی حفاظت نہیں کی ہوگی، زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، کانوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اب وہ کیا جواب دے گا؟ پھر فرمایا کہ وان مال ہی، اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا، اینا اکتسبہ، کہاں سے کمایا، حلال سے کمایا حرام سے کمایا، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ تو نہیں اٹھایا، دھوکہ تو نہیں دیتا رہا، ملاوٹ تو نہیں کرتا رہا، بتا کہاں سے کمایا۔ تو آج صاحب ہم سوچ لیں ہمارے مال کمانے کے ذرائع کون سے ہونے چاہیے۔ اگر ذرائع حرام ہیں بچیں گے نہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وفیما انفقہ، اور پھر یہ بھی سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، جو تو علماء سے سنا کرتا تھا عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب یہ 5 سوال ہوں گے، جواب دے گا تو سرخرو ہو جائے گا، اور اگر یہ جواب نہیں دے پائے گا، جواب کیسے دے گا جب زندگی بے مقصد کاموں میں گزاری، مال حرام سے کمایا اور حرام جگہوں پر خرچ کیا، جو سنا کرتا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اب وہ کیا جواب دے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک لمحے کی اہمیت بتائی ہے، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو
اور تمہارے پاس اتنی مہلت ہو کہ تم اس کھجور کے پودے کو لگا سکتے ہو تو لگا دینا، اس نیکی کو بھی ضائع نہ کرنا۔ یعنی نیکی کی ترغیب دی جا رہی کہ تمہیں ایک لمحہ ملے نیکی کرنے کا، قیامت آ گئی ہے لیکن تمہیں اتنی مہلت ہے کہ تم ہوش و حواس میں ہو کہ تم ایک کھجور کا پودا لگا سکتے ہو، کوئی نیکی کر سکتے ہو، فوراً کر لینا، اسے بھی ضائع نہ کرنا۔ یہ قیامت کو تمہیں کام دے گی، یہ جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں صبح سے لے کر شام تک کتنے بے مقصد ہم کام کر رہے ہیں، بے مقصد سیاسی گفتگو، بے مقصد دنیاوی گفتگو، اور پھر جب ایک تو یہ نا کہ ہماری زندگی عام دنوں میں بے مقصد، الیکشن ہو رہے ہیں، اب کیا ہوا، اب کون جیتے گا کون ہارے گا اسی بات میں ساری رات بسر ہوگی۔ بھئی جو جیتے گا جو ہارے گا صبح پتہ چل جائے گا تمہیں۔ میچ لگا ہوا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ پر ضائع کر دی۔ مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے، ہجوم ہو گیا وہاں پر، وہ کہتا ہے کہ ابھی اس تماشے کے بعد تمہیں ایک تصویر دکھاؤں گا۔ اب لوگ اس تصویر کو دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، آخر میں دکھاتا بھی نہیں ہے۔ یہ مداری کا تماشا دیکھنے قوم کھڑی ہوگی، اور یہ قوم اس کو جلدی اتنی ہوتی ہے، آپ سڑک پر چلے جائیں، نوجوان موٹر سائیکل بھگا رہا ہوگا 120 کی سپیڈ سے، کس چیز کی جلدی ہے؟ بس کچھ نہیں، کوئی کام نہیں کرنا۔ تھوڑا سا آگے ٹریفک آ جائے، کوئی کار کھڑی ہو جائے، ہارن پر ہارن، ہارن پر ہارن، پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنی یہ ذمہ دار قوم ہے، اس کو یہ وقت کی کتنی اہمیت کو جانتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہارن پر ہارن دیے جا رہا ہے، اس نے کرنا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ شادی بیاہ کے موقع پر 3 گھنٹے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو جن کی شادی ہے انہیں سوچنا چاہیے، جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پر اپنے کام کو وہ شروع کر دیں۔ اگر کوئی لیٹ پہنچتا ہے، آپ نے اتمام حجت کر دی تھی پہلے کہ بھئی اس ٹائم پر ولیمہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے غمی کے معاملات ہے، ٹائم دیا ہوتا ہے کہ 8 بجے دعا ہوگی، اب 8 بجے بھی گٹھلیاں شروع ہو رہی ہوتی پڑھنے کے لیے۔ اب ایک لمبی بحث ہے یہ بھی ایک، اور پھر جس نے 8 بجے کا وہ ایک ارادہ بنا کر آیا ہوا ہوتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ 8 بجے ابھی گٹھلیاں شروع ہو رہی ہیں، آدھا گھنٹہ اس پڑھنے پر لگا دیا، 8 بجے کا ٹائم تھا دعا کا، اب 8:30 ہو گئے، اب اس کے بعد اب جی تلاوت کلام پاک کرنی ہے، حالانکہ نہ بھی کی جاتی، وہ تلاوت جو پہلے گٹھلیاں پڑھ رہے تھے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی سپارے پڑھے، تلاوت تب بھی ہو گئی تھی۔ اب 3-4 وہاں پر نعت خواں ہیں، اگر نقیب محفل بھی ہے، جب تک وہ ہر نعت خواں کو بلانے کے لیے 10 شعر نہ پڑھ لے اسے سکون نہیں آتا، اور نعت خواں آخری شعر کہتا ہوا وہ 15 شعر اور پڑھ دیتا ہے۔ کسی کو وقت کی اہمیت کا خیال نہیں ہوتا کہ لوگ، ایک آدمی وہ 8 بجے کا وہ کہہ کر وہ آیا تھا کہ میں نے 8 بجے دعا کے بعد میں اپنے کام پر آ جاؤں گا، کسی نے دفتر میں جانا ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تو اکتایا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب خطیب صاحب آ گئے، اب 1-2 خطیب وہاں پر اکٹھے ہیں، اور وہ جب تک اپنا جو مکمل تیار کر کے آئے ہوئے تھے وہ نہ سنا دیں انہیں سکون نہیں آتا۔ اب 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ان دونوں کی ہے۔ اب یہ وہ آدمی شکر ادا کرتا ہے، چلو یہ بھی ہوگا، دعا ہوگی، اب یہ ختم شروع ہے، ٹھیک ہے ختم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص ہوگی، کافی ہے؟ نہیں، جب تک درود تاج نہیں ہوگا ہمارا ختم مکمل نہیں ہوتا، اور پھر اس کو آرام آرام سے سورہ ملک جب تک نہ پڑھے ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ساری چیزیں مستحبات میں ہیں، لوگوں کے فرائض کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ چلو جی ختم ہو گیا، درود تاج بھی ہو گیا، سورہ ملک بھی ہوگی، وہ آدمی کہتا ہے چلو شکر ہے اب دعا ہوگی، اب ایک پکا سنی کھڑا ہوتا ہے 2 شعر اسلام کے ہو جائیں، اب وہاں پر وہ 2 شعر اسلام کے ہو گئے، اب سلام، اب دعا ہوگی، ایک وہاں سے ایک اور آدمی اٹھتا ہے، نہیں چلو سارے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بھئی وہ جو پہلے جو پڑھ لیا، جو جس نے ختم پڑھا ہے وہ ہو تو گئی ہے، اب دعا شروع ہوگی، اب جس نے دعا منگوانی ہے جب تک ایک ایک کا نام نہ لے دے، اب جو لواحقین ہوتے ہیں وہ گلا کر دیتے ہیں، جی آپ نے میرا نام تو لیا نہیں ہے، میں بھی پسماندگان میں ہوں، میرا ابا سی، میرا فلانا سی، تو میرا نام لیا نہیں، اور پھر جو ایک لسٹ دی جاتی ہے، اتنے قرآن پاک، اتنی یاسین، اتنے ذکر، اتنے استغفار، اور لواحقین کی خواہش ہوتی ہے پوری ڈیٹیل پڑھی جائے۔ بھئی اگر نہ بھی پڑھی جائے، اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے، من جملہ کہہ دیا جائے کہ من جملہ جو مجھے بخشوایا گیا ہے وہ میں بخشوا رہا ہوں، کافی ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ بھی ساتھ نام لینا ہے۔ دعا ہو گئی، اب ایک اور آدمی کھڑا ہوتا جی دعائے خیر ہو جائے، جو پہلے ایک دعا ہوئی تھی وہ دعا کافی تھی،
ہمارا اس موضوع پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہمارا بھی وقت تھوڑا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔